العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت فهو إذن، لقوله عليه الصلاة والسلام: البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت. ولأن جهة الرضاء فيه راجحة لأنها تستحيي عن إظهار الرغبة لا عن الرد. والضحك أدل على الرضا من السكوت بخلاف إذا ما بكت لأنه دليل السخط والكراهة. وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا، وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا. کفو اور ولی کا مسئلہ چل رہا ہے. پیچھے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ باکرہ بالغہ کے اوپر ولایت اجبار ولی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ خود مختار ہے. یہاں سے مسئلہ بتا رہے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، اولاً آپ ترجمہ غور سے دیکھیں، عبارت بہت آسان ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اور پیچھے شرح وقایہ میں بھی یہ مسئلہ گزر چکا ہے تو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں. فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، پس جب باکرہ بالغہ سے ولی نے اجازت طلب کیا نکاح کے لیے، فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ، پس اس نے خاموشی اختیار کی یا وہ ہنس پڑی، فَهُوَ إِذْنٌ، تو بس وہ اجازت ہے. ولی اقرب نے باکرہ بالغہ سے نکاح کی اجازت مانگی کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے. وہ خاموش رہی یا وہ ہنس پڑی، فَهُوَ إِذْنٌ، فرماتے ہیں خاموش رہنا یا ہنسنا یہ اجازت کہلائے گا. اجازت لی کیوں جائے گی؟ دلیل کے طور پر صاحب ہدایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر رہے ہیں: البکر تستأمر فی نفسها، باکرہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں، اس کے جی کے بارے میں مشورہ لیا جائے، پوچھا جائے. اب پوچھا گیا فَإِن سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ، پس اگر وہ خاموش رہے. پوری حدیث ہے البکر تستأمر فی نفسها فَإِن سَكَتَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ، باکرہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں مشورہ لیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو پس وہ راضی ہے، گویا کہ وہ اجازت دے رہی ہے. وَلِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَاءِ فِيهِ رَاجِحَةٌ، خاموشی رضامندی کی دلالت ہے. اس کی دلیل صاحب ہدایہ پیش کر رہے ہیں کہ رضامندی کی جہت اس میں راجح ہے، خاموشی میں. لأنها تستحی، اس لیے کہ وہ رغبت کو اظہار کرنے سے شرم کرتی ہے، لا عن الرد، نہ کہ رد کرنے سے. یہاں رد نہیں کرنا چاہتی بلکہ نکاح کے اندر اپنی رغبت کو ظاہر کرنے میں شرم کر رہی ہے، اس لیے اس کی خاموشی رضامندی پر دلالت کرے گی. حضرت کا ارشاد ہے کہ باکرہ سے اس کی طبیعت کے بارے میں مشورہ کیا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو رضامندی پر دال ہے، رضامندی کی علامت ہے، وہ راضی ہے، خوش ہے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں خاموشی رضامندی پر دلالت کیوں کرتی ہے؟ فرماتے ہیں اس میں رضامندی کی جہت خاموشی میں راجح ہے،
اس لیے کہ وہ شادی کے اندر ولی کے سامنے اپنی رغبت کو ظاہر کرنے سے شرم کر رہی ہے۔ وَالضِّحْكُ أَدَلُّ عَلَى الرِّضَاءِ مِنَ السُّكُوتِ، اور ہنسی یہ رضامندی پر زیادہ دلالت کرنے والی ہے خاموشی سے۔ یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ حدیث میں اتنا کہا گیا ہے فَإِن سَكَتَتْ، سکوت کا بیان ہے، اگر خاموش رہے تو رضامندی ہے۔ آپ نے ہنسی کو بھی رضامندی کی دلالت اور علامت قرار دے دیا۔ صاحب فرماتے ہیں جب سکوت رضامندی ہے تو ہنسنا تو بدرجے اولا، یہ اعلیٰ درجے کی رضامندی ہے کہ آدمی جب کسی چیز سے خوش ہوتا ہے تو اس کو سن کر کے مسکرا دیتا ہے، ہنس دیتا ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَالضِّحْكُ أَدَلُّ، اور ہنسی یہ رضامندی پر سکوت سے زیادہ دلالت کرنے والی ہے۔ بخلاف اذا ما بکت، برخلاف جب کہ وہ روئے، اس لیے کہ وہ رضامندی اور ناراضگی اور ناپسندیدگی کی دلیل ہے۔ اگر ولی اجازت لینے گیا باکرہ بالغہ سے، باکرہ بالغہ سن کر کے رونے لگی تو ایسی صورت میں یہ رضامندی نہیں کہلائے گا بلکہ یہ ناراضگی اور کراہت کی دلیل ہے۔ کہاں تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہاں نکاح کر رہے ہو؟ لیکن اس سلسلے میں ایک بات نقل کی گئی ہے، کہا گیا ہے اذا ضحکت، جب وہ ہنسے مذاق کرنے والے کی طرح، بما سمعت، اس بات کی جس کی اس نے سنا، جس بات کو اس نے سنا ہے اس کو سن کر کے مذاق کرنے والے کی طرح اگر ہنسی ہے، لا یکون رضن، تو وہ رضامندی نہیں۔ ہنسی کی دو قسمیں، یعنی ایک ہنسی تو مہذب ہے کہ سامنے والا جو پوچھ رہا ہے اس کی بات پر رضامندی مسکرا کر کے جواب دینا، دوسرے ایسا ہنسی کہ بات کو سن کر کے ایسے ہنسی جیسے وہ کہنے والے کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر اس کو رضامندی نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے اس نے کہا لو چلے آئے، پوچھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کب کرنا کب نہیں کرنا، اس کو رضامندی نہیں کہا جائے گا۔ اذا بکت بلا صوت، اور جب روئے بغیر آواز کے، لم یکن ردن، تو ایسی صورت میں اس کو رد نہیں بلکہ وہ بھی اجازت ہے۔ تو یا تو خاموش رہے، یا تو ہنس دے، اور یا تو روئے۔ خاموشی اور ہنسی یہ مطلقاً رضامندی کی علامت ہے، دلالت ہے، رضامندی سمجھی جائے گی۔ اور اگر رونے لگے تو رونے کی دو قسمیں ہیں، ایک رونا بغیر آواز کے ہے اور ایک رونا آواز کے ساتھ ہے۔ اگر آواز کے ساتھ رونے لگی تو اس کو رضامندی نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ اس قول کو رد کرنا چاہتی ہے۔ اور اگر بغیر آواز کے روئے تو اسی صورت میں یہ بھی رضامندی پر دلالت کرنے والا ہوگا، کیونکہ نکاح کے وقت کبھی اس کے ذہن میں چڑھ جاتا ہے جس گھر میں زندگی بھر پلتے رہے، پرورش کرتے رہے، اب اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس لیے رونا آ جاتا ہے، پر بغیر آواز کے رونا یہ رد نہیں کہلائے گا۔ قال وَإِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ، یعنی استعمل غیر الولی او ولی غیرہ اولا منہ، لم يكن رضا حتى تتكلم به لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضاء، ولو وقع فهو محتمل، والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء بخلاف إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ اسی مسئلے سے متعلق ہے، پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اگر اس کام کو غیر ولی نے کیا، اجازت والے کام کو غیر ولی نے کیا، یعنی غیر ولی نے اجازت لیا، او ولی غیرہ، یا ایسے ولی نے اجازت لیا جو اس کے علاوہ ہے اور اس سے زیادہ قریب ہے۔
او ولی غیرہ یا اس کے علاوہ ولی نے اجازت لیا، اولا منہ جو اس سے زیادہ قریب ہے، لم یکن رضن تو ایسی صورت میں یہ رضامندی نہیں کہلائے گا، حتی تتکلم بھی یہاں تک کہ باقرہ بالغہ اس سے بات کرے، یعنی بات کر کے کہہ دے ہاں میں راضی ہوں۔ اجازت لینے کا کام ولی نے نہیں بلکہ ولی کے علاوہ کوئی دوسرا غیر ولی ابعد نے اجازت لیا، یا جو ولی کتابوں میں مذکور ہے اس سے علاوہ کوئی اور قریبی ولی گیا جو اس ولی سے زیادہ قریب تھا۔ فرماتے ہیں لڑکی کا خاموش رہنا یا ہنسنا یا رونا یہ رضامندی نہیں ہوگی حتی تتکلم یہاں تک کہ وہ بات سے کہہ دے، زبان سے کہہ دے ہاں میں راضی ہوں۔ لأن هذا السکوت لقلت الالتفات اس لیے کہ یہ خاموشی اس کے کلام کی طرف قلت التفات قلت توجہ کی وجہ سے ہے۔ فلم یقع دلالتا علی الرضا پس یہ رضامندی پر دلالت بن کر کے واقع نہیں ہوگا۔ ولو وقع اور اگر ہم رضامندی پر دلالت مان بھی لیں فهو محتمل تو ایسی صورت میں یہ قابل احتمال ہے۔ والاکتفاء بمثلہ اور اکتفا کرنا اس جیسی میں ضرورت کی وجہ سے ہے۔ ولا حاجت فی غیر حق غیر الاولیاء اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر غیر ولی نے اجازت مانگی تو لڑکی کا خاموش رہنا اور لڑکی کا چپ رہنا، لڑکی کا رونا اجازت نہیں ہوگی، بات کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجنبی ہو یا ولی ابعد کی بات کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو راضی کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر تھوڑی دیر ولو وقع اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ خاموشی بھی دلیل رضا ہے تو اس میں احتمال عدم رضا کا بھی ہے، احتمال ولو وقع اگر اس کو رضامندی مان بھی لا جائے فهو محتمل تو اس میں احتمال ہے، جہاں یہ احتمال ہے کہ یہ رضامندی ہے وہاں یہ احتمال ہے کہ یہ عدم رضا بھی ہے۔ اور اس جیسی رضامندی پر اکتفا ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس جیسے جگہوں میں یعنی جہاں رضامندی زبان سے نہ کا خاموشی، اس خاموشی کو رضامندی ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء غیر اولیاء کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بخلاف یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر اجازت طلب کرنے والا ولی تو نہیں گیا لیکن ولی کا قاصد گیا ہے تو جو جواب ولی کے لیے رضامندی پر دلالت کر رہا تھا وہی جواب ولی کے قاصد پر بھی رضامندی پر دلالت کرے گا، یعنی خاموشی، رونا یا ہنسنا، اس لیے کہ ولی کا قاصد یہ اس کے قائم مقام ولی کے قائم مقام ہے، لأنہ قائم مقامہ۔ وتعتبر فی الاستعمار تسمیۃ الزوج علی وجہ تقع به المعرفۃ لتظہر رغبتها فیہ من رغبتها عنہ ولا تشترط تسمیۃ المہر هو الصحیح لأن النکاح صحیح بدونہ۔ اجازت لینے گئے، یہاں سے مسئلہ بتا رہے ہیں جب اجازت لینے جائیں تو شوہر کی تعیین بھی ضروری ہے کہ فلاں صاحب سے تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، اور ایسا بتائے کہ لڑکی کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ میرا شوہر ہے۔ عبارت دیکھیں تو اعتبر مشورے میں اجازت لینے میں اعتبار کیا جائے گا شوہر کے متعین کرنے کا، ایسے طریقے پر متعین کرنے کا کہ اس طریقے سے
عورت کو معرفت مل جائے، پہچان حاصل ہو جائے، تاکہ اس کی رغبت اس کے سلسلے میں اس کی بے رغبتی سے ممتاز ہو جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ اس سے نکاح کرنے میں راضی ہے یا یہ کہ راضی نہیں ہے، رغبت ہے یا رغبت نہیں ہے۔ آسان شکل ہے، صورت مسئلہ بھی بالکل آسان ہے۔ جب نکاح کے لیے اجازت مانگی جائے تو عورت کو، لڑکی کو شوہر کا نام اور اس کی معرفت کرانا، پہچان کرانا ضروری ہے۔ ولا تشترط تسمیۃ المہر، اور مہر کے متعین کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے۔ هو الصحیح، یہی صحیح ہے، اس لیے کہ نکاح بغیر مہر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح ہوا ہے اور اس میں مہر کا تذکرہ نہیں ہوا اور طرفین سے ایجاب و قبول ہو گیا، گواہوں کی موجودگی ہے، نکاح ہو جائے گا۔ مہر تو ایسی شکل ہے کہ جس کے بغیر تو بیوی سے ملنا جائز ہی نہیں ہوگا، مہر تو خود بخود دینا ہی پڑے گا۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي السُّكُوتِ لَا يَخْتَلِفُ ثُمَّ الْمُخْبِرُ إِنْ كَانَ فُضُولِيًّا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه خلافا لهما وَلَوْ كَانَ رَسُولًا يُشْتَرَطُ إِجْمَاعًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَلَوْ كَانَ رَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ إِجْمَاعًا۔ یہاں مسئلہ بتا رہے ہیں، پھر ترجمہ دیکھو۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا، اگر لڑکی کو خبر کی، نکاح کی خبر پہنچی، وَلَوْ زَوَّجَهَا، اگر اس کی شادی کرا دیا، فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ، پس اس کو خبر پہنچی، فَسَكَتَتْ، پس لڑکی نے خاموشی اختیار کیا، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، پس وہ اسی مسئلے پر ہے جس کو ہم نے ذکر کیا، اس لیے کہ دلالت کی وجہ سکوت میں بدلتی نہیں۔ نکاح کی خبر پہنچی، لڑکی خبر پہنچنے کے بعد خاموش رہی، فرماتے ہیں یہ بھی رضامندی ہے۔ نکاح کی خبر پہنچی، ہنس پڑی، رضامندی ہے۔ نکاح کی خبر پہنچی، بغیر آواز کے آنسو گرنے لگے، یہ بھی رضامندی، اس لیے کہ علامت اپنے مفہوم کو بدلتی نہیں ہے۔ پھر خبر دینے والا اگر فضولی ہو، کسی نے بتایا نہیں، پہنچایا نہیں، خود ہی جا کے شور کرنے لگا، تو اگر خبر دینے والا فضولی ہو، صاحب ہدایت فرماتے ہیں یشترط فیہ العدد او العدالۃ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فضولی کے اندر عدد کی شرط، گواہوں کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، عدد کی شرط لگائی جائے گی، 2 کا ہونا ضروری ہے، یا ایک ہی ہو تو ایسی صورت میں اس فضولی کا عادل ہونا ضروری ہے، سچا پکا ہونا ضروری ہے۔ خلاف لہما، امام صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ایسی جگہوں میں عدالت کی شرط یا عدد کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، جس کو شطر شرط کہا جاتا ہے، یعنی گواہی کے اندر جو شرط ہے کسی چیز کو ماننے کے لیے، وہ یا تو ایک ہو تو عادل ہو، اور نہیں تو کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ امام صاحبان فرماتے ہیں عدد کی بھی شرط نہیں، عدالت کی بھی شرط نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ رَسُولًا، اور اگر خبر دینے والا قاصد ہو، ولی نے بھیجا جا کے بتا کے آ جاؤ، نکاح ہو گیا، فرمت میں اس میں بالاتفاق عدالت کی، اس میں امام اس میں عدد کی شرط یا عدالت کی شرط لگائی نہیں۔ جیسے ولی خبر دیتا، ولی قاصد بھی ولی کے قائم مقام ہے، لہذا جو خبر ولی کی ہوگی وہی خبر قاصد کی ہوگی، وہاں بالاتفاق عدالت کی شرط یعنی عدد کی شرط یا عدالت کی شرط لگائی جاتی نہیں ہے۔ وَلَهُ نَظَائِرُ، اور اس کی بہت سی نظیریں ہیں، یعنی اگر کسی معاملے کی خبر کوئی دیتا ہو دوسرے کو، تو اس خبر دینے والے کے اندر عدالت اور عدد کی شرط ہے یا نہیں شرط ہے؟ امام صاحبین کا نہیں شرط ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شرط ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زید کو وکیل بنا رکھا تھا، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے کہا کہ بھائی میں اس کی وکیلی ختم کرتا ہوں، وہ میرا وکیل نہیں رہے گا۔ اس خبر کو
اگر کوئی فضولی جا کر کے دیتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شرط ہے 2 کا ہونا یا فضولی کا عادل ہونا، اور امام صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ فضولی ہو، یہ عدد کی شرط یا عدالت کی شرط نہیں چاہیے۔ ولو استأذن السيب فلا بد من رضاها بالقول لقوله عليه السلام السيب تشاور، ولأن النطق لا يعد عيبا منه، وقل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق في حقها۔ باقرہ سے اجازت لیا، اس کی اجازت خاموشی سے یا ایک رونے سے یا تو ہنسنے سے سمجھی جائے گی، لیکن اگر سیبہ لڑکی سے اجازت لیا ہے، سیبہ لڑکی سے اجازت لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا زبان سے کہنا ضروری ہوگا کہ ہے میں راضی ہوں۔ وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ، اور اگر ولی نے اجازت طلب کیا سیبہ سے، ضروری ہے من رضاها، اس کی رضامندی، بالقول، بات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی وجہ سے السیب تشاور، سیبہ سے مشورہ لیا جائے۔ یہ دلیل نقلی ہے۔ دلیل عقلی، اس کی رضامندی نطق پر دلالت کیسے کرے گی؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لأن النطق لا يعد عیبا منہا، بولنا اس کی طرف سے عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر باقرہ بالغہ بولتی تو اس کی طرف سے عیب، بڑی منہ پھٹ ہے، بڑی بے شرم ہے، اور دوسرے باقرہ بالغہ کے اندر شرم ہوتی ہے، اپنی رغبت کو ظاہر کرنے سے شرماتی ہے، اور سیبہ کے اندر حیا کم ہو گئی ہے شوہر کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے، وقل الحیاء بالممارستی، اور حیا کم ہو گئی ہے مردوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے، فلا مانع من النطق فی حقها، پس اپنے حق میں بولنے سے کوئی مانع نہیں، یعنی سیبہ کو اپنے حق میں بولنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے، بلکہ وہ آسانی سے اپنی رغبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ حاصل یہ ہے باقرہ بالغہ کی اجازت کے لیے ضروری ہے جب وہ اجازت پر علامت یا تو بولے یا تو خاموش رہے یا تو ہنستے اور یا تو روتے، لیکن سیبہ کے لیے جب اجازت نکاح کے لیے طلب کی جائے تو ضروری ہے کہ وہ زبان سے تکلم کرے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.